العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں بارگاہ خداوند قدوس میں سر تسلیم خم کرتا ہوں کہ محض اسی کے فضل و کرم سے آج اس مقام پر کھڑا ہوں، فللہ الحمد علی ذلک۔ اس کے بعد مدرسہ رحمانیہ کے ذمہ داران اور جماعت المسلمین کے ذمہ داران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے ایک خوبصورت مجلس سجائی اور مجھے اپنے روداد سفر بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ حاضرین بزم، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی شروعات ہی الوداع سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے رحم مادر کو الوداع کہہ کر اس دنیا میں آ جاتا ہے، پھر بچپنے کو الوداع کہہ کر جوانی میں چلا جاتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپا، پھر بڑھاپے سے آخرت کی طرف کود کر جاتا ہے۔ یہ ایک عام دستور ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم جب اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے تو ہر درجے کو الوداع کرتے کرتے شعبہ عالمیت کو الوداع کرتا ہے، اور طالب علم کی زندگی عالمیت کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرا حال ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین میری تعلیم کے سلسلے کو لے کر فکر مند ہوئے کہ اپنے لخت جگر کو کس تعلیم سے آراستہ کریں، تو والدین نے عصری علوم کو انتخاب کر کے میرا داخلہ الہلال انگلش میڈیم اسکول میں کرایا، جہاں پر میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس کے نتیجے میں میرے مشفق ماموں حافظ غزالی وزیرہ نے میرے والد کو یہ رائے دی کہ اپنے بیٹے کو دینی علوم سے سرفراز کریں۔ اللہ میرے والد کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ماموں کی رائے پر لبیک کہتے ہوئے دوران سال ہی میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ منکی کے اول مکتب میں کرایا۔ شروع میں اجنبیت سی معلوم ہونے لگی، کیونکہ یہاں کی تعلیم عصری تعلیم سے بالکل مختلف تھی۔ پھر ماں کی دعاؤں، والد کی نوازشوں اور اساتذہ کی محنت و محبت نے مجھے حوصلہ دیا، جن میں خصوصاً مولانا شکیل احمد ندوی، مولانا فیاض ندوی، مولانا مزمل ندوی اور مولانا غزالی ندوی نے میری توجہ تعلیم کی طرف بڑھائی اور میری غلطیوں کو معاف کر کے مفید نصیحتوں سے نوازتے رہے۔ تو دوسری طرف مولانا عرفات صاحب اور مولانا مدثر صاحب نے میری نمازوں کے سلسلے میں ہمیشہ فکر کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا صبا صاحب اور مولانا توقیر صاحب اور مولانا توحید صاحب کی کرم فرمائشوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ پھر درجہ بدرجہ ترقی کرتا گیا۔ جب صوبہ عربی میں پہنچا تو میں کھیل کی طرف مائل ہونے لگا۔ تعلیم میں سستی اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر اس موقع پر خصوصاً مولانا جمیل صاحب اور تمام ماموں کی کوششوں اور نصیحتوں نے پھر سے تعلیم کی طرف رخ موڑ دیا۔ ان کے بعد صوبہ عربی کے امتحانات جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں دیا، اور حسب معمول میرا داخلہ درجہ 4 کے لیے جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں ہونا تھا، لیکن ہمارے بچپنے کو دیکھ کر محتمیم مدرسہ مولانا شکیل احمد شکری ندوی دیگر منتظمین کے مشورے سے عربی 4 کا اضافہ مدرسہ رحمانیہ میں ہی کرایا گیا۔ ہمیں ایک اور سال ان مشفق اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ پھر اگلی تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے پنجم عربی میں میرا داخلہ ہوا۔ ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ اجنبیت سی محسوس ہونے لگی۔ جب بھی گھر جانے کا دل کرتا یا تعلیم میں سستی ہونے لگتی تو مولانا فواد ندوی، مولانا عبد المحید ندوی اور مولانا مذکر ندوی مجھے سمجھا کر دل کو تسلی دیتے۔ پھر آہستہ آہستہ میری اجنبیت انسیت میں بدل گئی، اور پھر اساتذہ کی محنت سے درجہ بدرجہ تعلیم حاصل کرتا گیا، جن میں خصوصاً مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے میری کوتاہیوں کو درگزر کیا اور نصیحتوں سے نوازتے رہے۔ آج جو میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ مجھے علماء اور وارثین انبیاء کے صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ محض اللہ کا فضل، مشفق والدین، دوستانہ طریقے سے رہنمائی کرنے والے تمام ماموں اور اساتذہ کی محنت کے بدولت میں یہ سفر طے کر پایا ہوں۔ اللہ ان تمام محسنین کو اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ رحمانیہ منکی اور جامعہ اسلامیہ کے بانیان کا شکر کرتے ہوئے دعا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ مرحومین کی بار بار مغفرت فرمائے، اور جو باحیات ہیں ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے رفقائے سفر کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے میری تعلیم سفر میں اور اس مقام تک پہنچنے میں بھرپور ساتھ دیا۔ اور آخر میں اپنے تمام ساتھیوں اور تمام محسنین سے معافی کا خواستگار ہوں کہ جانے یا انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی یا تکلیف پہنچی ہو تو خدا را اپنا بھائی سمجھ کر دامن عفو میں جگہ دے۔ بس انہی کلمات پر میں اپنے تاثرات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کے درمیان پھنس کر رہ گئے اور اپنے متعلقین سے مشورہ کرنے لگے۔ بالآخر میرے ماموں نعیم شنگیری نے میری والدہ کو مشورہ دیا کہ اپنے تخت جگر کو عالم دین بنائے۔
चुनांचे मेरा दाखिला मदरसा रहमानिया के मकतब में कराया। मकतब में गुजरे हुए दिन शायद ही कभी भूल सकता हूँ। यकीनन वो मेरी ज़िंदगी के हसीन व खूबसूरत लम्हात थे। शायर की ज़बानी कहूँगा, तेरे आगोश में हमने बचपन के दिन गुजारे हैं, तेरे आंगन में कितना रोए कितना मुस्कुराए हैं, यहाँ मसरूर आँखों में नए अरमा जगाए हैं, यहाँ मासूम होठों से तराने हमने गाए हैं। हजरात, यकीनन इंसान की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। फिर जब माँ अपने बच्चे को उस्ताद के हवाले कर देती है, उस वक्त वो बेकीमत पत्थर के मानित होता है, जिसको उस्ताद तराश कर हीरा बना देता है। जहाँ माँ बाप अपने बच्चे को ज़मीन में कदम ब कदम चलना सिखाते हैं, तो वहीं उस्ताद उसे दुनिया में आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। जहाँ माँ बाप अपने बच्चे को उठने बैठने का सलीका सिखाते हैं, तो वहीं उस्ताद उसे सही माने में इंसान बनाता है और आदमी को हैवानियत से निकाल कर इंसानियत के गुर से आशना करवाता है। लिहाजा इन्हीं असातिज़ा की बेलौस मेहनतों की वजह से जब मैंने दर्जे चहारुम मकतब में कामयाबी हासिल की, तो मेरी वालिदा ने मेरा दाखिला दर्जे हिफ्ज़ में कराया। दौरान हिफ्ज़ मेरे नाना जान, जिन्हें मेरे हाफिज़ बनने की बड़ी तमन्नाएँ थी, इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। बिलआखिर तकरीबन 3.25 साल के अरसे में वो दिन आ ही गया, जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान के लिए मुबारक दिन था। अल्लाह ने महज अपने फज़ल करम से इस आजिज़ व नातवा के दिल में क़ुरआन को महफूज कराया और मुझे ददियाल का पहला हाफिज़ क़ुरआन और आज बिहम्दिल्लाह पहला आलिम दीन बनने का शर्फ बख्शा। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक। हिफ्ज़ क़ुरआन की तकमील के बाद दोबारा तालीमी सफ़र जारी रखने के लिए मैंने दर्जे अव्वल अरबी में दाखिला लिया। हिफ्ज़ क़ुरआन की बदौलत अल्लाह ने मेरे जहन को पुख्ता किया, जिसकी वजह से अगले तालीमी मराहिल बआसानी तय हुए और मेरा शुमार मुमताज़ तलबा में होने लगा। फिर मैं नुमाया नंबरात से कामयाब होता हुआ दर्जा चहारुम अरबी पहुँचा, तो अचानक इस मदरसे से हमारी कूच का नारा बुलंद होने लगता है। तो ऐसा महसूस होने लगा गोया पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उम्र का एक माया नाज बाप ख़त्म हो गया। इस चमन गुलिस्तान की जुदाई मेरे होश हवास पर बिजली बन कर गिर गई। उस वक्त मैंने अपने मखमूम दिल को एक शेर पढ़कर दिलासा दिया, दर्द व गम नहीं अहले तरफ की तकदीर, दर्द व गम नहीं अहले तरफ की तकदीर, कामरानी भी तो है हिम्मत मर्दा के करीब। इस वक्त मैं अपने मकतब के जुमला असातिज़ा का मशकूर व ममनून हूँ, जिनके एहसानात से मेरी गर्दन झुकी हुई है। यही वो असातिज़ा है जिन्होंने मेरा मुस्तकबिल संवारा है। यही वो असातिज़ा है जिन्होंने मुझे इल्म व हिकमत के लफ्ज़ों की धरती से लेकर आला सोचों के तख़य्युल के आकाश पर इल्म व दानिश की मेराज बख्शी है। यही वो असातिज़ा है जिन्होंने मुझे आला अक़दार का दर्स देकर बुलंदियों तक पहुँचाया है। शायर की ज़ुबानी कहूँगा, बेहुनर था ना समझ था जबकि हाँ आया था मैं, हाँ मगर इखलास से भरपूर दिल लाया था मैं। वाक़िफ़ अस्रार आलम आपने मुझको कर दिया, इल्म की दौलत से दामन आपने मेरा भर दिया। दर हकीकत वाक़िफ़ अस्रार आलम और इल्म की दौलत से दामन बरा होने का दावा तो बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसमें भी क़तअन कोई शक नहीं है कि मेरे पास जो कुछ है वो बुनियादी तौर पर मदरसा रहमानिया और उसके असातिज़ा ही की बरकत से है, जिसने मेरे अंदर मज़ीद इल्म हासिल करने की इस्तेदाद पैदा की। चुनांचे मकतब की तालीम मुकम्मल होने के बाद मेरा दाखिला जामिया इस्लामिया भटकल में हुआ। जब मैं इस दरसगाह में पहली बार कदम रखा और अपनी आरज़ुओं और तमन्नाओं को दिल में बसाए हुए इस मादरे इल्मी में दाखिला लिया, तो यहाँ की इल्मी बहारों और तरबियती फ़िज़ाओं को तसव्वुरात से बढ़ कर पाया। इल्म अदब की इस दबिस्तान में हर तरफ बाद नसीम के झोंके देखे। क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाओं से गूंजने वाले इस मरकज़ को पुरनूर और रोशन पाया। जब जामिया इस्लामिया में मेरा दाखिला हुआ, तो मेरे जहन में ये बात आई कि इतने बड़े रोक दो वाले असातिज़ा तो बड़े ही सख्त मिजाज और दुरुस्त गो होंगे, मगर जब इनसे वास्ता पड़ा तो मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही। मेरे तमाम तर क़ियासात बेकार साबित हुए और तमाम अवहान गलत साबित हुए। हर एक उस्ताद को वालिद की तरह मुशफ़िक़ व हमदर्द पाया। उनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अनोखा व निराला था और ज़बान बहुत आसान थी। एक एक जुमला बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह था। सकील, पेचीदा और मुबहम अल्फाज से मुबर्रा, मुश्किल ताबीरात व इस्तिआरात से इज्तिनाब करते। जब बोलते तो यूँ महसूस
ہوتا کہ موتی پروتے ہیں۔ بقول شاعر یہ طرز خاص ہے کوئی کہاں سے لائے گا، جو ہم کہیں گے کسی سے کہا نہ جائے گا۔ حضرات، جب میں ششم عربی پہنچا تو مسلسل بیماریوں کی وجہ سے میری تعلیمی دلچسپیاں ختم ہونے لگی اور میرا قیام دارالاقامہ میں کم اور گھر میں زیادہ ہونے لگا۔ اس تعلیمی غفلت کو دیکھ کر میرے دوستوں نے بھی گمان کر لیا کہ میں جامعہ کو خیر بات کہنے والا ہوں، مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ کسی بھی حال میں مجھے عالم دین بننا ہے۔ طوفان کر رہا تھا میرا عزم کا طواف، نادان سمجھ رہے تھے میری کشتی بھور میں ہے۔ اگر میں اس وقت مولانا جمیل صاحب اور مولانا مذکر صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی احسان فراموشی ہوگی۔ انہوں نے ہر وقت مجھے ہمت اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ اللہ آپ دونوں حضرات کو اس کا بھرپور اجر دے، آمین۔ حضرات، دوران تعلیم یہاں کے اساتذہ سے میں نے عزم و ہمت کا سبق سیکھا، دنیا کی رنگینیوں سے دور رہنے اور نیکی و بدی میں فرق کرنے کا طریقہ سیکھا، سب سے بڑھ کر ہر وقت خلوص سے پیش آنے کا جو حسن اور درد دل سے پڑھنے کی جو لذت اور طلباء کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کا جو جمال میں نے یہاں کے اساتذہ میں دیکھا، یقیناً یہ اس جامعہ کی ترقی کا ایک راز ہے۔ مگر سب سے اہم چیز جو میں نے اس جامعہ میں رہ کر سیکھی وہ یہ ہے کہ دوران تعلیم ہم ایک دوسرے کی پوزیشن تو چھین سکتے ہیں مگر قابلیت و اہلیت نہیں چھین سکتے، انہیں بنانا پڑتا ہے، اور انہیں قابلیت و اہلیت کو بنانے کے لیے جامعہ میں اساتذہ کی زیر نگرانی اللجنۃ العربیہ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جس میں طلباء مختلف پروگراموں میں حصہ لے کر اپنی مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں اور اپنے جذبات و احساسات کو رقم کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے اس جامعہ سے سیکھا اور پایا، اللہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت میں اپنے جملہ اساتذہ کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے علمی زیور سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور معافی کا طالب بھی ہوں کہ دوران تعلیم اگر مجھ سے کوئی حکم عدولی ہوئی ہو تو خدا را بیٹا سمجھ کر معاف فرمائے، اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ کما حق آپ سے استفادہ نہ کر سکا، جس کی ترجمانی اس شعر سے کرتا ہوں۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ اسی طرح میں اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری تعلیم کے لیے دینی مدرسے کا انتخاب کیا، اور اپنی دادی جان اور نانی جان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے ہر وقت دعائیں کی۔ اسی طرح اپنے جملہ محسنین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، خصوصاً جناب نور شنگیری، یاسین قادی، زہیر قادرہ اور باسط شنگیری، اور خاص طور پر اپنے بھائی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے تعلیمی سفر میں کسی طرح کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ آخر میں اپنے رفقا سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ دوران تعلیم یقیناً مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، خدا را بھائی سمجھ کر معاف کرے۔ آخر میں یہ شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہی تو چند باتیں تھیں سنانے تم کو آیا تھا، انہی گلشن میں دوسرے چند لمحات ساتھ لایا تھا، الہی نام شامل کر حسن کا دینداروں میں، حقیقی وارثوں میں اور حقیقی رہنماؤں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدر جلسہ، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس جلسے میں مجھے اپنے تعلیمی سفر کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی فرمائش کی گئی ہے، میں اس کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے دینی گھرانے میں دینی تعلیم کے لیے منتخب کیا۔ ثانیاً میں اپنے والدین کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے عصری تعلیم کے بجائے دینی تعلیم سے بہراور کرنے کا عزم کیا۔ سامعین کرام، جب میں اپنی عمر کے 14 سال پہنچا تو میرے والدین نے میرا داخلہ اپنے ہی علاقے کی دینی درسگاہ مدرسہ رحمانیہ منکی میں کیا۔ یہاں پر میرا داخلہ یہاں کے اصول کے مطابق درجہ ثانیہ میں ہوا۔ بچپن کے ان حسین لمحات کا کن الفاظ میں ذکر کروں، اور ان اساتذہ کا جو اپنے پورے جگر سے طلباء کی علمی تشنیکی میں متفکر رہتے ہیں، تو میں درجہ بردہ کامیابی کی راہ میں گامزن رہا۔ مدرسہ رحمانیہ میں ایک بڑا حصہ گزارنے کا موقع ملا اور علم کی تشنیکی بجاتا رہا۔ مدرسہ رحمانیہ سے وہ مجھے دینی فکر ملی جو انسان کو مہذب بناتی ہے اور مستقبل کے راہوں کو روشن کرتی ہے۔ اللہ اس مدرسے کی حفاظت کرے
اور محسنین کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اس موقع پر مولانا شکین احمد صدری کا نام نہ لوں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ انہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ مدرسہ رحمانیہ کی مقررہ نصاب کے بعد اگلا سفر جامعہ اسلامیہ کا تھا۔ یہاں کے خوشگوار فضا میں ایک طویل عرصہ گزارنے کا موقع ملا، جس میں رہ کر سیکھنے اور پہچاننے کا موقع ملا۔ شروع میں تبادلہ خیال ہوتا تھا اور اس سے اس بات کا احساس ہوا کہ اصلی اسکول ترقی زندگی کو سکھاتے ہیں اور مقصد زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اسی ناموافقیت کی وجہ سے سال بھر میں لاکھوں لوگ اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں اور اس زمانے کا عظیم عالمیہ ہے۔ دوسرا احساس یہ ہوا اس بات کی زوروں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ آدمی کو آزاد رہنے والا بنا کر اس کے حقیقی مقصد سے ہٹایا جائے اور شرک کی فضا کو عام کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ طلباء کے درمیان مقاصد کی عدم تذکیر ہے۔ یقیناً جامعہ اسلامیہ کے احساسات میرے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ یہاں پر اخلاق و کردار کے خوبصورت نظارے دیکھے ہیں اور اثار و قربانی دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں مادر علمی کی حفاظت فرمائے اور اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ اس موقع پر محترم جامعہ مولانا مقبول احمد کو برڈے ندوی کا ذکر ادا نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، اللہ ان کو اجر عظیم فرمائے اور اب ان کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، اساتذہ کا ادب کرنا انسان کو ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے اور اساتذہ کی بے ادبی سے انسان کو تباہ کرتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور میرے تمام ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں، خصوصاً میرے والدین کا اور میرے ساتھیوں کا، اور ساتھیوں سے معافی کا تعلق گر ہوں۔ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور بہت ستایا ہے تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے دین کے ساتھ ثابت قدم رکھے، اسلام کے ساتھ پورے عالم تک کام کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ویہدی الی صراط عزیز حمید، صدق اللہ العظیم۔ محفل میں تشریف فرما علماء اکرام، اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ اور جماعت المسلمین منکی، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مجھے یہاں اپنی تعلیمی زندگی کے بیتے ہوئے سنہرے لمحات اور تاثرات پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ سالوں کو منٹوں میں سمیٹنا ہے اور وقت کی قید بھی لگا دی گئی ہے۔ حاضرین بزم، میرا اس مقام تک پہنچنا ماذ اللہ کی توفیق اور میرے مشفق والدین کی سوچ کا نتیجہ تھا۔ میں اس پر ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے مشفق والدین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دراصل ہر انسان کے دل میں بہت سی تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں، خاص کر ایک والدین کی جب اپنے بیٹے کے متعلق ہو تو آرزو فکر میں بدل جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی فکر میرے والدین کو ہوئی اپنے بیٹے کے سلسلے میں، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سب سے پہلے میرا داخلہ میرے والدین نے منکی کا ایک دینی مرجع مدرسہ رحمانیہ منکی میں کرایا، اس نیت سے کہ میرا بیٹا دین کا علم بردار ہو۔ بچے عقل کے ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ گھر سے دوری اور والدین کی فرقت پر وہ 4 گھنٹے بھی بمشکل گزرتے تھے، لیکن جب انسیت ہونے لگی، اساتذہ کی سہ عاطفت نے میرے مزاج کو اس طرح بنا دیا، یوں محسوس ہوتا کہ ایک ماہ سے دور ہوتا ہوں تو دوسری ماہ یعنی مادر علمی کے آغوش میں آ جاتا ہوں۔ یہ میرے اساتذہ کی کرم فرمائیاں تھیں۔ یوں جو دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے گئے، مدرسہ رحمانیہ منکی کے اساتذہ کی خصوصی نگرانی اور توجہات نے میری تعلیمی اخلاقی نگرانی بھی کی۔ میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدم کو بھی سنبھالا، جا بجا ہمت افزائی کرتے رہتے اور موقع بموقع واضح نصیحت سے میری زندگی کو مزین کرتے رہتے اور میرے مستقبل کو روشن کرنے کی فکریں کرتے رہتے۔ اسی طرح مجھے ہر میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش بھی کرتے رہتے۔ اسی طرح میری پڑھائی میں جو کوتاہیاں ہوتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے میرے رشتہ داروں سے بھی رجوع کرتے تھے۔ میں اس موقع پر مدرسہ رحمانیہ منکی کے محتمم مولانا شکیل احمد صاحب سکری اور دیگر تمام اساتذہ مدرسہ کا
فردن شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے علم کو اپنے سینے سے نکال کر میرے سینے میں منتقل کر دیا اور جن سے مجھے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ البتہ درجہ بدرجہ امتیازی نمبرات سے کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب میں سوم عربی میں پہنچا جو مدرسہ رحمانیہ منکی کا آخری سال تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ اس سال تعلیم مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں امتحان دینے کے لیے حاضر ہونا ہے، تو مدرسہ رحمانیہ منکی کے اساتذہ نے اس وقت ہمارے اعزاز میں اسی طرح کی ایک چھوٹی سی الوداعی تقریب کا انعقاد کیا تھا، جس میں ہمیں اپنے اساتذہ و اپنے دیگر طلباء کے سامنے اپنے وداعی تاثرات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ اس سے پہلے غالباً اس طرح کی وداعی تقریب دوسرے فارغین مدرسہ کے اعزاز میں منعقد نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے لیے پہلا سنہرا موقع تھا اساتذہ مدرسہ کی طرف سے، تو ہم نے اس تقریب میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اساتذہ مدرسہ و طلباء کے سامنے اپنے وداعی تاثرات کو سنایا تھا۔ اساتذہ نے ہمیں اس وقت اپنے مفید نصائح سے بھی نوازا تھا، اور اس وقت ہمارے اعزاز میں مولانا جمیل صاحب قاضی نے چند منظوم اشعار بھی حج تہنیک پیش کیا تھا، وہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات تھی۔ بس اللہ تعالیٰ اساتذہ مدرسے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم امتحان سالانہ کے لیے جامعہ اسلامیہ بھٹکل حاضر ہوئے، تو اس وقت حضرت مولانا مرحوم عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے، تو جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں اپنے مفید نصائح سے نوازا تھا۔ پھر سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے درجہ 4 عربی جانا تھا، تو محتمیم مدرسہ مولانا شکیل احمد صاحب سکری نے ہماری صغر سنی کو دیکھ کر ہمارے لیے درجہ 4 عربی کا درجہ ذمہ داران سے اجازت لے کر کے مدرسہ رحمانیہ منکی میں ہی منعقد کیا، تو ہمیں مدرسہ رحمانیہ منکی میں پھر ایک سال تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ اس سال بھی ہم نے اپنے اساتذہ سے خوب استفادہ کیا۔ اس کے بعد درجہ 4 عربی کے امتحان سالانہ کے لیے دوبارہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل حاضر ہوئے، تو اس وقت رواں محتمیم جامعہ مولانا مقبول احمد کو بٹے نبی سے ملاقات ہوئی، تو حالیہ محتمیم نے بھی اپنا شفقت بھرا ہاتھ ہمارے سر پر رکھا، جس سے مولانا عبدالباری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی بات بار مغفرت فرمائے، آمین۔ سامعین نبض، پھر 4 عربی کے امتحان سالانہ میں الحمدللہ امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگلی تعلیمی مرحلے کے لیے میرا داخلہ میرے مشفق والد نے ہندوستان کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے درجہ عالیہ اولیٰ میں کیا۔ ابتدائی سے میرے کلاس فیلو میرے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کرتے تھے، جس سے اکتاہٹ اور وحشت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسی دوران میں نے طے کیا کہ اپنی عالمیت کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیوں نہ حفظ قرآن کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لوں، اور جب اس کا اظہار میں نے مولانا مذکر صاحب کٹنگری نبی سے کیا تو میرے اس ارادے پر مولانا نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور اسی وقت سے میں نے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی ابتدا کی۔ روزانہ کچھ نہ کچھ یاد کرتا اور مولانا مذکر صاحب کو سناتا۔ اس دوران میرے عالمیت کی پڑھائی میں خلل کا ڈر بھی ستاتا تھا۔ عالمیت کی تعلیم کے اوقات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بقیہ اوقات اکثر قرآن مجید کو یاد کرنے میں گزارتا تھا۔ آخرکار میری یہ محنت 3 سال کے بعد رنگ لائی اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مولانا مذکر صاحب کی خصوصی توجہات سے ہو پایا تھا، اور مجھے اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ان دنوں میں میری درسی اور غیر درسی پڑھائی پوری طرح سے متاثر رہی۔ 4 سال کس طرح سے جامعہ اسلامیہ کے گزر گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ الحمدللہ ان 4 سالوں میں جامعہ کے اساتذہ سے بھی مجھے بہت معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تو جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی دوران تعلیم میں میری زندگی کے 3 بڑے حادثات بھی پیش آئے، جن کی وجہ سے مجھے بہت بڑا خسارہ بھی ہوا اور میری زندگی پر بہت اثر بھی پڑا۔ وہ یہ ہے کہ مسلسل شروع کے 3 سالوں میں پہلے سال میرے مشفق نانا مرحوم فقط اقبال صاحب کا انتقال ہوا، پھر دوسرے سال میری نانی کا انتقال ہوا، پھر تیسرے سال میری دادی کا انتقال ہوا۔ یہ میری زندگی کے 3 بڑے حادثات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات بار مغفرت فرمائے۔ میں ان کی محنتوں کوششوں کو بھول نہیں سکتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے دوران تعلیم میں کی تھی۔ انہوں نے میری پرورش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ان میں بھی سب سے بڑا ہاتھ میرے مشفق نانا کا ہے کہ انہوں نے میری پڑھائی کے لیے دن اور رات ایک کیا، اور نہ گرمی کے موسم کو دیکھا نہ سردی کے موسم کو دیکھا۔ انہوں نے میرے اخلاقی، دینی و تعلیمی اعتبار سے بہت فکریں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں مرحومین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح میرے دادا بھی ہر وقت فکر مند رہتے میری پڑھائی کے سلسلے میں، اور آج انہیں تماموں کی
دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہی ہے کہ میں آج اس مقام پر کھڑا ہوں اور الحمدللہ دنیا و آخرت کی 2 بڑی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اگر آج میرے نانا نانی دادی بقید حیات ہوتے تو مجھے اس مقام پر دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اپنے اس بچے کو اس مقام پر دیکھنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات پر مغفرت فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ بٹکل سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگلے سال دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا سفر طے کرنا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ کورونا کی وجہ سے ہمیں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 1 سال پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، تو اس کی بھرپائی کے لیے ارباب جامعہ کی کوششوں سے فضیلت اول کا درجہ جامعہ میں ہی ہونا طے پایا اور الحمدللہ یہ سال بھی گزر گیا۔ تو اب ہمارے اور امسال عالیہ رابعہ سے فراغت حاصل کرنے والوں کے اعزاز میں اساتذہ مدرسہ اور جماعت المسلمین منکی کی طرف سے یہ وداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے اپنے وداعی تاثرات پیش کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے مشفق والدین اور اساتذہ جامعہ اور مدرسہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں انہی کا بڑا رول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے نانا نانی اور دادا دادی اور اسی طرح دیگر تمام رشتے داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح خصوصی طور پر میں اپنے ماموں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مالی اعتبار سے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور میرا تعاون کیا ہے۔ اسی طرح میں جماعت المسلمین منکی اور مدرسہ رحمانیہ کے اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اعزاز میں اس خوبصورت نشست کا انعقاد کیا اور ہمیں اپنے بیتے ہوئے لمحات کو اس مجلس میں سنانے کا موقع عنایت عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں اپنے جمی ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا ہر حال میں ساتھ دیا ہے، ہر موقع پر میرا ساتھ دیا ہے اور میرا تعاون کیا ہے۔ اگر مجھ سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی لفظش ہوئی ہو تو مجھے دامن عفو میں جگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے دینی علم سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب دینی تعلیم سے حصول کر لیا۔ لہٰذا اسی مناسبت سے اس موقع پر میں آپ کے سامنے اپنے تعلیمی سفر کے بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، جب میں نے اپنی عمر کے 4 سال مکمل کیے تو میرے والدین نے کچھ اداروں کے مشوروں سے میرا مستقبل سنوارنے کے لیے میرا داخلہ ہمارے علاقے کی دینی درجہ رحمانیہ منکی میں کیا۔ شروع میں مجھے مدرسہ بھیجنے کے لیے والدین کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کبھی میں اپنے خود سے مدرسہ آتا اور کبھی مدرسہ آنے میں ڈانٹ محسوس ہوتی، لیکن یہاں کی اساتذہ کی محبت اور ان کے خیر عاطفت نے مجھے گھر والوں کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا اور الحمدللہ درجہ کرتے ہوئے درجہ معرفی تک پہنچ گیا۔ اس موقع پر میں رحمانیہ کے اساتذہ کا مشکور ہوں، خصوصاً محتمین مدرسہ مولانا شفیع صاحب اور مولانا فیاض صاحب کا، جنہوں نے مجھے بیٹی کی طرح سمجھا اور تعلیم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دی۔ اور اسی طرح مولانا جمیل صاحب اور مولانا عرفات صاحب کا، جنہوں نے مجھے نمازوں کی پابندی کرنے اور دیگر عبادات کے سلسلے میں میری رہنمائی کرتے رہے۔ البتہ رحمانیہ کے تمام اساتذہ کا مشکور ہوں، جنہوں نے میری تعلیمی مرحلے میں میرا بھرپور تعاون کیا۔ اس کے بعد میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ بٹکل میں ہوا، جہاں میں نے مختلف صلاحیتوں کے اساتذہ کو دیکھا۔ ہر کوئی اپنے فن میں ماہر ہے اور حتی امکان میں نے مجھے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ میں نے مجھے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال درجہ کرتا ہوا معرفی تک پہنچ گیا اور الحمدللہ آج میں فضیلت اول کا بھی فضیلت کا درجہ مکمل کر چکا ہوں۔ اس موقع پر مولانا مذکر صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے وقتاً فوقتاً موقع میری بھرپور تعاون کی اور رہنمائی کی۔ اسی طرح جامعہ کی جمیع اساتذہ کا، خصوصاً محتمین جامعہ مولانا محبوب صاحب کو فراموش کر سکتا ہوں، ان کی شفقتیں ہر میرے ساتھ رہیں۔ اسی موقع پر وہ حضرات بھی جنہوں نے مجھے اس بابرکت ان کی عظمت سے روشناس کرایا، یہ محض اللہ کا کرم ہے اور اساتذہ کی محبت اور والدین کی دعائیں ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہتر سے بہتر بتا فرمائے۔
इस मौके पर अगर वालिदैन का शुक्र अदा न कर पाऊँ तो बड़ी नाशपाती होगी, जिन्होंने मेरी तालीम में किसी तरह की कमी को न आने दिया और मेरी हाजरत को मुकम्मल फरमाया। इस मौके पर मुझे रह कर मेरे दादा मरहूम जनाब शावरा मौला साहब को मौला साहब की याद सदा रही है कि काश आज इस बाबरकत महफिल में मौजूद रहते और अपने बेटे की तालीमी रोज़ा को समाप्त फरमाते तो कितनी खुशी का इजहार फरमाते। अल्लाह ताला उनकी हसनत को कबूल फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन। आखिर में मुस्लिमीन मन की और मुसलमाना के जमी मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी तासुरात को बयान करने का मौका दिया। वाक़िअ दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं अपनी तालीमी रुदात शुरू करने से पहले जितनी दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर हुक्म है फ़लिल्लाहिल हम्द अला ज़ालिक, महज उसी के फज़्ल व करम से आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ। इस मकाम पर पहुँचने के लिए मेरे वालिदैन, नाना नानी, भाई बहन, खाला, असातिज़ा, चचा, दोस्त और अक़ारिब ने बहुत मेहनत की है। मैं उन तमामों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। हज़रात, जब मैं अपने उम्र के 34 साल को पहुँचा तो मेरी वालिदा के दिल में यह ख्याल आया कि अपने इस लफ्ते जिगर को दीनी तालीम से आरास्ता कराएँ। तो मेरे नाना जनाब कादिर मीरा शाहबंदी साहब ने मेरा दाखिला मदरसा रहमानिया मंकी के दर्जे सिबियान में कराया। मैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मदरसे में तालीम हासिल करता रहा और दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता गया। दर्जा सिबियान से आलिया राबिया तक का सफ़र पता नहीं किस बर्क़ और रफ्तारी से बीत गया, लेकिन इस बज़ाहिर तवील सफ़र में जो ऐसे बहारें गुजरी उनका तज़किरा ज़रूरी है। एक जब मैं अरबी दुआम में था और दूसरा जब मैं अरबी शशुम में था। दोनों शैतानी हमलों की नौइयत अलग अलग थी। पहला हमला जो शैतान ने मुझ पर किया वो अरबी दुआम में था। उसने मुझ पर ऐसा वार किया कि मैं तालीमी सिलसिले को मुनक़ते कर दिया। वालिदैन के बहते आंसुओं में उमड़ने वाले जज्बात, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले वादे, जब वालिदा मोहतरमा का मुझे घंटों समझाना और उनके मेरे पास बैठना कुछ काम न आया तो मेरा अजीज़ दोस्त मौलवी मोहम्मद अब्दुल नाफे वज़ीरा और मौलवी साहिद दाऊद को बुलवा कर मुझे भेजने की कोशिश करती। उसी के साथ साथ मौलाना अरफात, मौलाना जमील, मौलाना शकील, मौलाना फैयाज मुझे हर दिन किसी न किसी को भेजने के लिए किसी को बुलवाने के लिए भेजते। मौलाना अरफात साहब खुद आकर मुझे ले जाने की कोशिश करते। मेरे वालिद मेरे लिए हद दर्जा परेशान रहते और दरबार यज़दी में हाथ उठा उठा कर मेरी तालीम के लिए दुआएं करते और सबों से मेरे हक़ में दुआ के लिए कहते। अहले खाना की नसीहतों पर शैतान के वसाविस गालिब आ गए। बिलाखिर यूँ मैंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया कर दिया। महज खुद तौफीक़ खुदाबंदी कहिए, दूसरे साल मैंने मदरसे में दाखिला लेने का इरादा किया और मदरसे में दाखिला लेकर मेहनत करता रहा। यहाँ तक कि मेरा दाखिला जुनूबी हिंद की मशहूर दरसगाह जामिया इस्लामिया भटकल में हुआ। यहाँ की खुशगवार फ़िज़ा, यहाँ तलबा की यारी, असातिज़ा की शफ़क़त सब रास आई। लेकिन दारुल इक़ामा का मसला मेरे लिए संगीन था। शुरू से वो मुझे रास न आ सका। हर दिन किसी न किसी बहाने से घर चला जाता। निगरान की तफ्तीश पर अगले हफ्ते पर टाल देता। कभी सहमाही तो कभी शशमाही तक के क़ियाम से छुट्टी ले लेता। हज़रत मोहतमी साहब की नवाजिशों और निगरान की करम फरमाइयों से सिवाय चंद हफ्तों के रोज़ाना घर जाता रहा, जिसकी वजह से पढ़ाई में जी नहीं लग रहा था। शशुम अरबी में पहुँचने के बाद शैतान ने मुझ पर ऐसा पलटवार कर दिया कि मैं दर्जे में गैर समंदर पर, कभी बंद कमरे में मुक़य्यद तो कभी आज़ाद पक्षी की तरह सैर व तफरीह। तो दूसरी तरफ कुर्बान जाऊँ मैं मेरी वालिदा मोहतरमा पर, जिसने मेरी खातिर अपनी तमाम कोशिशें की, अल्लाह से दुआएं की और बार बार मौलाना मुज़क्किर साहब से रुजू करती रही और मौलाना को मुझे जामिया हज़ार ले जाने की इल्तिजा करती। मौलाना मेरे पास बार बार तशरीफ़ लाते और मुझे समझा बुझा कर साथ ले आते और जब भी किसी मसले में मुझसे कोताही होती तो मुझे इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान जमात, मुअतबर उलमा इकराम और हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुररौनक महफिल में
حکم ہوا ہے کہ اپنے علمی سفر کی رودات آپ کے سامنے پیش کروں۔ حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات پیش کرتا ہوں، امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں شروع سے ہی علمی، عملی، دینی اور اخلاقی فضا عام تھی۔ جہاں میں نے اپنی عمر کے 4 سال مکمل کر لیے تو میرے مشفق والدین اپنے نونہال کی تعلیم کے متعلق فکر مند ہو گئے اور مولانا الیاس صاحب کڑپاڑی ندوی کے مشورے سے انہوں نے میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ منکی کے درجہ اطفال میں کیا۔ اس دوران مجھ پر تمام اساتذہ اور گھر والوں کی خصوصی توجہات رہیں، جس کی بنا پر میں نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے درجہ سوم مکتب تک رسائی حاصل کی۔ بعد ازیں میرے مشفق والدین کی آرزو اور میرے بڑے بھائی مولانا ہدایت اللہ صاحب کی منشا کے مطابق میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ منکی کے درجہ حفظ میں کرایا گیا۔ جب میرا داخلہ درجہ حفظ میں ہوا تو ایک ایسا بخار میرا منتظر تھا کہ جس نے میرا وجود اندرون سے کھوکھلا کر دیا۔ 2.5 سال تک اس بخار میں لڑتا رہا 2.5 سال تک اس بخار سے میں لڑتا رہا، جس کی وجہ سے مہینے بھر میں صرف 2-4 دن ہی مدرسے میں حاضر رہتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنی والدہ پر، جو میرے علاج معالجے کے لیے مولانا شکیل صاحب سکری ندوی کے مشوروں سے مختلف ہسپتالوں اور دواخانوں کے چکر کاٹتی اور خود کو ہلکان کرتی۔ بالآخر میرے گھر والوں کی دعاؤں کی بدولت اللہ پاک نے مجھے اس خطرناک بیماری سے نجات بھی عطا فرمائی اور ایک طویل عرصے کے بعد حفظ قرآن کی سعادت سے بھی مالا مال فرمایا۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اس موقع پر میں حافظ عبد المتین صاحب جکاگو کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اپنی خصوصی توجہات رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین بزم، حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد پھر انہی آیات کے معانی و مفاہیم سمجھنے کے لیے میں نے شعبہ عالمیت کے درجہ عربی اول میں داخلہ لیا۔ تو ایک طویل مدت درجہ حفظ میں گزارنے کی وجہ سے شروع میں مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ ایک نادان بچے کو اتنے بڑے درجے میں بٹھایا گیا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ اس دوران لکھنا پڑھنا تو درکنار، ٹھیک سے قلم پکڑنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن محتمیم مدرسہ مولانا شکیل صاحب سکری ندوی، مولانا فیاض صاحب ندوی، مولانا جمیل صاحب قاضی ندوی، مولانا مزمل صاحب کٹنگری ندوی، مولانا عرفات صاحب کٹنگری، مولانا غزالی صاحب سکری ندوی اور دیگر مشفق اساتذہ اکرام کی کرم فرمائیوں سے میرے ڈگمگاتے قدم جم گئے اور میرے اندر علمی تشنگی کے احساس نے انگڑائیاں لی۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ 4 سال مدرسہ رحمانیہ کی آغوش میں رہ کر میں نے اپنے اندر دینی افکار و نظریات کو اجاگر کیا، جس سے مجھے اپنا مستقبل روشن نظر آنے لگا۔ پھر اس کے بعد میرا داخلہ ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے عالیہ اولیٰ میں ہوا اور جامعہ کے ہاسٹل میں قیام کا موقع نصیب ہوا اور مولانا فواد صاحب منصوری ندوی، مولانا مذکر صاحب کٹنگری ندوی، مولانا عبد المحیط صاحب خطیب ندوی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم ہوا۔ حضرات، میں نے اپنے تعلیمی سفر میں بہت سے نشیب و فراز و پیش و خم دیکھے ہیں اور بدلتے حالات کا سامنا کیا ہے، مگر سب سے بڑا سانحہ جس سے میں دوچار ہوا اور جس نے میری زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا وہ میرے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ہے۔ اس روح فرسا خبر کی وجہ سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ گزشتہ رمضان میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ حاضرین محفل، جب میں عالیہ رابعہ میں پہنچا تو وبائی مرض نے پورے سنسار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے آمد و رفت، خرید و فروخت اور تعلیم و تعلم پر پابندی لگ گئی، مگر اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ کرام کو کہ انہوں نے اس سے ہماری تعلیم پر آنچ نہ آنے دیا اور آن لائن تعلیم کے ذریعے ہمیں علم سے وابستہ رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ یکساں طور پر تمام اساتذہ کا قدرداں ہوں اور سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اخلاقی طور پر میری تربیت کی۔ اس موقع پر محتمیم جامعہ حضرت مولانا مقبول صاحب کو بٹے ندوی اور مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب ندوی کا نام نہ لوں تو ناسپاسی ہوگی کہ وہ میرے سلسلے میں فکر مند رہے اور میری غلطیوں پر قلم عفو پھیرتے رہے۔ اور ہاں، ہم فارغین ببانگ دہل اور دنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہمارے سبھی اساتذہ کرام
منکسر المزاج، وسیع الظرف، علوم دینیہ میں بحر زخار اور شگفتہ طبع کے مالک ہیں۔ خالق ارض و سما نے انہیں اعلیٰ اوصاف سے متصف فرمایا ہے اور یہ سب اپنے اندر دل دردمند، فکر ارجمند اور زبان ہوشمند رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اگر میں اپنی والدہ کا شکر ادا نہ کروں تو حق تلفی ہوگی کہ انہوں نے میرے خاطر ہر درد کو سہا اور اپنے لخت جگر کو اس قابل بنایا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اس وقت میں اپنے بھائیوں کا شکر ادا کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ مولانا ہدایت اللہ صاحب ندوی، جناب محمد توفیق صاحب اور مولانا محمد امین صاحب کہ آپ لوگوں نے میرے تعلیمی سفر میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ اللہ آپ کو اس کا بھرپور تعاون، اللہ اس کا آپ کو بھرپور اجر عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اس علم کی سچی طلب و لگن کو ہمیشہ برقرار رکھے اور علم کے نور سے میرے دل کی نگاہوں کو کھول دے۔ آخر میں جماعت المسلمین منکی اور مدرسہ رحمانیہ منکی کا یہ اقدام لائق ستائش سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اعزاز میں اس اجلاس کو منعقد کر کے اپنی علمی رودات کو سامعین کے سامنے گوش گزار کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں اداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی پر میں اپنے تاثرات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بلسان ملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ناظرین کرام، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، دل پر کبھی افسردگی اپنا ڈیرا ڈالتی ہے تو کبھی دل جذبہ شکر سے معمور ہو کر مسرت و شادمانی سے لبریز ہے، اور ایک طرف حزن ملال سے بہہ جانے کو ہے، اور اس موقع پر دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سامعین بزم، میں اسے اپنی خوش قسمتی کہوں یا تقدیر خداوندی کی کرم فرمائی کہ میرے والدین نے اپنی اس اکلوتے فرزند کو قصبہ منکی کی ایک مشہور دینی درسگاہ مدرسہ رحمانیہ میں میرا داخلہ کرانے کا ارادہ کیا، اس غرض سے کہ ان کا یہ پسر دین کی خدمت کرے اور ان کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور ذخیرہ آخرت بنے۔ اور اسی مقصد کو لے کر میرے والدین نے میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ منکی کے درجے سبیان میں کرایا۔ میں ابتدائی سے بڑی دلچسپی اور شوق سے مدرسہ آتا اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ خوشی تعلیم حاصل کرتا اور میں گھر کی سی کیفیت محسوس کرتا تھا، اور اسی طرح میں نے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ ابھی میں مدرسہ رحمانیہ منکی میں درجہ سبیان میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہی تھی کہ درجہ اطفال کی تعلیم کے لیے میرے والدین نے کچھ عوارض کی بنا پر میرا داخلہ مکتب جامعہ اسلامیہ نمائد کالونی بھٹکل میں کروایا۔ وہاں پر بھی میں نے الحمدللہ امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ پھر اگلے سال اول مکتبی تعلیم کے لیے واپس میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ منکی میں کرایا گیا۔ حضرات، مدرسہ رحمانیہ کے اساتذہ کی خصوصی مہربانی اور شفقت نے میرے لڑکڑاتے ہوئے قدم کو سنبھالا، جا بجا ہمت افزائی کرتے رہتے اور موقع بموقع وعظ و نصیحت سے میری زندگی کو مزین کرتے رہتے۔ الغرض درجہ بدرجہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے چہارم عربی پہنچا، فللہ الحمد والمنہ۔ حاضرین جلسہ، مدرسہ رحمانیہ منکی سے مجھے وہ دینی فکر ملی جو انسان کو مہذب و مثقف بناتی ہے اور اس کے مستقبل کو تابناک و روشن بناتی ہے اور سعادت دارین کے حصول کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہاں سے در و دیوار کی انسیت نے مجھ پر جادو کا اثر کیا۔ میں ناکارہ تھا، اس مادر علمی نے مجھے اصل مقصد سے واقف کرایا۔ حاصل کردہ علم پر عمل کے تعلق سے عدم التفات کا شکار تھا تو اسی ادارے کے فضل سے عمل کی اہمیت میرے دل میں پیوست ہوئی۔ غرض ہر موڑ پر، ہر قدم پر مادر علمی اور یہاں کے مخلص و مشفق اساتذہ کرام کا ساتھ رہا۔ یہاں پر گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کی ترجمانی لفظوں میں کرنا مشکل ہے۔ اس موقع پر اگر میں اپنے مشفق اساتذہ کرام کا شکر ادا نہ کروں تو بڑی ناسپاسی ہوگی، جنہوں نے ہر قدم پر مجھے حوصلہ دیا۔ اس موقع پر میں خصوصاً محتمیم
مولانا شکیل احمد سکری ندوی اور اسی طرح مولانا جمیل قاضی، مولانا مزمل کٹنگری، مولانا غزالی سکری، مولانا فیاض ندوی، مولانا عرفات کٹنگری، مولانا شکیل ابو حسینہ، مولانا نور الصباح ندوی اور ان کے علاوہ وہ تمام اساتذہ جنہوں نے مجھے خواہ ایک حرف ہی پڑھایا ہو، جن کے احسانوں کے بوجھ تلے میرے جسم کا رواں رواں دبا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی بے پناہ شفقت سے مجھ جیسے نااہل کو اس مقام پر لا کھڑا کیا، جنہوں نے مجھے تہذیب سکھائی، ثقافت سے آشنا کیا، تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، جن کی محنتوں کا میں ثمرہ ہوں، جن کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، جنہوں نے اپنے علم کو اخلاص کے ساتھ ہماری سینوں میں منتقل کیا، ایسے مخلص و مشفق اساتذہ کرام کو میں اس کرۂ ارض پر کمیاب نہیں نایاب سمجھتا ہوں۔ مدرسہ رحمانیہ کی 11 سالہ مدت میں اساتذہ جامعہ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنے سے لے کر عالم دین بننے تک ہر موڑ پر میری رہنمائی فرمائی۔ پھر درجہ چارم عربی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے درجہ عالیہ اولیٰ میں ہوا اور اسی سال دارالاقامہ میں قیام کا موقع ملا اور یہیں سے معاشرتی زندگی میں جینے کا سلیقہ آیا اور یہاں کا دارالاقامہ میرے علم کا عملی جامہ پہنانے میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ جامعہ اسلامی کے ہزاروں کتابوں پر مشتمل عالیشان لائبریری کی نایاب و کمیاب کتابوں سے استفادہ حاصل کرتا رہا۔ ان سب کے علاوہ ایک بڑا فائدہ جو میں نے حاصل کیا اور جامعہ کے مخلص و مشفق اساتذہ کرام سے ہے، جن سے میں نے اپنی علمی تشنگی کو بجھانے اور ان کے علم و ادب کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، اور مجھ پر ان کی سرپرستی نے سادگی و تواضع کا بھی درس دیا۔ میرے ادنا سے ادنا علمی کاوش پر ان کی طرف سے میرے لیے ہمت افزائی و پشت پناہی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے علمی ترقی کا اصل سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس بے لوث و بے غرض محبت و خدمات کا اپنے شایان نشان صلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے بعد میرے مشفق والدین کا، کہ اگر مشیت الہی کے ساتھ میرے والدین کی دعائیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ اور اگر میں مولانا جمیل قاضی ندوی اور مولانا مذکر کٹنگری ندوی کا شکر ادا نہ کروں تو بڑی ناسپاسی ہوگی کہ میرے علمی و اخلاقی معاملات میں مجھے اپنا بچہ سمجھ کر ہمہ وقت رہنمائی کرتے رہتے اور موقع بموقع میری ہمت افزائی بھی کرتے رہتے۔ ساتھ ہی ساتھ مشفق والدہ محترمہ، دادی و نانی صاحبہ و تمام اعزاء و اقارب کا اور تمام محبین و محسنین و اساتذہ مدرسہ و جامعہ کا بھی مشکور ہوں۔ اور اس موقع پر میں مدرسہ رحمانیہ و جماعت المسلمین منکی کے تمام ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اس بزم کا انعقاد کیا اور ہمیں اپنی تاثرات بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول کرے، آمین۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے مولوی عبدالباعث ابو حسین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حاضرین مجلس، آج کی اس بارونق محفل میں اس ناچیز کو اپنے علمی روداد سفر کو چند منٹوں میں بیان کرنے کا حکم ملا ہے۔ 15 سالہ تعلیمی احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنانا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مانند ہے۔ حضرات، کسی بھی والدین کی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے لخت جگر کے لیے کسی مکتب یا اسکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنے متعلقین اور دوست احباب سے مشورے کرتے ہیں تاکہ ان کے عزیز کو زیور علم سے آراستہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ڈاکٹری اور انجینئرنگ میں کامیابی تلاش کرتا ہے تو کوئی وکالت اور عدالت کو طرِ امتیاز سمجھتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو وارثین انبیاء کی صفوں میں کامیابی کی معراج سمجھتے ہیں۔ دراصل قرآن کی زبانی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کا منظر ہوتا ہے۔ ذہ نصیب میرے والد محترم مولانا شکیل احمد سکری نے اپنے دینی و علمی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے والآخرۃ خیر وابقیٰ کے طرز کو اختیار فرما کر میرے لیے علم دین ہی کے راستے کو ترجیح دی اور میرا داخلہ قصبہ منکی کے مدرسہ رحمانیہ میں کرایا۔ سامعین بزم، آج میں جب ان ابتدائی ایام کو یاد کرتا ہوں تو میرا آنگ آنگ ان اساتذہ کرام کا شکر احسان سے مدہوش ہوتا ہے جنہوں نے ان ایام میں
جب بچہ پڑھنا لکھنا تو دور کی بات اچھی طرح بول بھی نہیں پاتا اور اپنی معافی الضمیر کو ادا بھی نہیں کر سکتا اور صرف رونا دھونا جانتا ہے، ایسے وقت میں میرے ناز و نخرے برداشت کر کے ماں باپ کی طرح شفیق بن کر دل و جان نچھاور کر کے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ ان اساتذہ کرام کے شکرانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس خدا عز و جل کی بارگاہ میں ان کے اعزاز و اکرام کے لیے دعا کا طالب ہوں۔ ابتدا ہی سے میرے مشفق اساتذہ کرام کی مجھ پر بڑی عنایت و توجہات رہی، جس کی وجہ سے تقریباً ہر درجے کے ہر امتحان میں محض اللہ کے فضل و کرم اور میری والدہ محترمہ کی میری پڑھائی کے سلسلے میں خصوصی توجہات کے نتیجے میں درجے کے طلباء میں ممتاز رہا، اور یہ سلسلہ درجہ ہشتم عربی تک رہا۔ جب میں عربی سوم اور عربی چہارم کے درجے میں تھا تو میری ذکاوت کو دیکھ کر بعض اہل خانہ نے والد محترم کو یہ رائے دی کہ مجھے مدرسے سے نکال کر اسکول میں داخل کریں تاکہ میں اس میدان میں آگے بڑھوں، لیکن قربان جائیے والد محترم پر کہ وہ اپنے اسی فیصلے پر جمے رہے جو مجھے مدرسہ داخل کرتے وقت کیا تھا کہ میں اپنے اس لخت جگر کو عالم دین ہی بناؤں گا۔ البتہ میں نے عربی چہارم تک کی تعلیم مدرسہ رحمانیہ ہی میں حاصل کی، اور میں نے اپنی تعلیم کے 11 قیمتی سال مدرسہ رحمانیہ کے آغوش میں گزارے، جس میں مجھے بات کرنے کا سلیقہ، رہنے سہنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کے آداب، صحیح غلط کی تمیز اور عقل و شعور کو پختگی ملی، اور یہ سب میرے اساتذہ کرام کی کرم فرمائیوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا بچہ سمجھ کر میری تربیت میں کوشاں رہے۔ خاص کر میرے چچا مولانا غزالی صاحب سکری ندوی اور مولانا جمیل احمد قاضی ندوی قابل ذکر ہیں، اور جب میری اندرونی صلاحیتوں سے آشنا ہونے کا وقت آیا تو اس میں مولانا فیاض احمد ندوی، مولانا عرفات صاحب کٹنگری اور میرے مشفق ماموں مولانا مزمل احمد کٹنگری ندوی بڑے فکر مند رہے۔ والد محترم کی طرف سے وقتاً فوقتاً مطالعے میں پختگی اور تنوع، گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے اور خطابت سے آگہی پر رہنمائی ملتی رہتی تاکہ عملی زندگی میں اپنے دعوتی فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا جا سکے۔ آپ مجھے اپنے تجربات کی روشنی میں مفید مشوروں سے نوازتے رہتے۔ اب وہ دور آیا کہ مدرسہ رحمانیہ سے فارغ ہو کر جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا تھا، اور الحمدللہ جامعہ اسلامیہ کے درجہ پنجم عربی میں میرا داخلہ ہوا اور قیام کے لیے دارالاقامہ کا انتخاب ہوا۔ ابتدائی ایام میں دارالاقامہ میں مجھے اجنبیت محسوس ہوتی تھی، لیکن میرے برادر مکرم مولوی عبادہ سکری اور میرے مشفق ماموں مولانا مذکر احمد کٹنگری ندوی نے مجھ پر اس قدر توجہ فرمائی کہ میری اجنبیت انسیت میں بدل گئی۔ میں نے دارالاقامہ میں رہ کر معاشرتی زندگی کے آداب سیکھے، مختلف مزاج کے طلباء کے ساتھ رہنا اور اختلاف میں احترام کرنے کا سلیقہ سیکھا۔ اسی طرح میرا تعلیمی سفر بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ 15 سال کا طویل عرصہ کس تیز رفتاری سے گزر گیا۔ کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ لمحات کس طرح بیت گئے۔ بچپن کے وہ دن جب میں اپنے والد محترم کے ساتھ مدرسہ جایا کرتا تھا، ایسا لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے، اور آج یہ وقت ہے کہ مجھے زمرہ علماء میں شامل فرما کر میرے ناتواں کندھوں پر وراثت انبیاء کا گراں بار بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یا الہی میری لاج رکھنا اور دین اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کے لیے مجھے قبول فرما لینا۔ میری والدہ کی خواہش ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ جب بھی وہ کسی حافظ کو دیکھتی ہے تو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہوا اور اپنے دل میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے، تو تم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا۔ میں امید دلاتا ہوں کہ میں والدہ کی اس خواہش کو جلد از جلد پورا کروں گا۔ سامعین بزم، اس وقت میرے ذہن میں بہت سے خیالات اور جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، لیکن تذکرہ کروں تو کن چیزوں کا؟ آیا انتہائی مصروف زندگی کے باوجود والد محترم کی شفقتوں کا، یا والدہ محترمہ اور بھائی بہنوں کی عنایتوں اور توجہات کا، یا میرے دادا دادی نانا نانی کی مخلصانہ دعاؤں کا، یا میرے ماموں اور چچا حضرات کا کہ جن کا ہر موڑ پر ساتھ بھی رہا اور سرپرستی بھی رہی، یا ان نگراں حضرات کا جن کی زیر تربیت جینے کا سلیقہ ملا، یا اپنے ہمدرسوں کا جن کی بے تکلفی اور یاری نے سفر کی مشکلوں کو آسان کیا۔
یا ان تمام اساتذہ کا جنہوں نے اپنے خزانے علم کو جگر کا خون دے دے کر ہمیں سیراب کیا۔ میں ان تمام حضرات کا فرداً شکر ادا کرتا ہوں اور یہی مصدع الہی سناتا ہوں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ میرے مستقبل کو سنوارے اور مجھے عالم باعمل بنائے اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ آخر میں جماعت المسلمین منکی اور مدرسہ رحمانیہ منکی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں بھی ہمارے اعزاز میں اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانیان مدرسہ رحمانیہ منکی و جامعہ اسلامیہ بھٹکل کو اپنے شایع نشان بدلہ عطا کرے اور مدرسہ رحمانیہ و جامعہ اسلامیہ کو تا قیام قیامت ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اس ذات باری کے دربار میں سربسجود ہوں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور اپنے کلام کی حفاظت و اشاعت کے لیے مجھ بندے ناتواں کا انتخاب کیا، فللہ الحمد علی ذلک۔ اس کے بعد میں مدرسہ رحمانیہ منکی کے تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جن کی قدردانی و ذرہ نوازی نے مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع فراہم کیا۔ حضرات، انسان جب بھی کسی چیز کا سامنا کرتا ہے، جب بھی کسی وادی سے گزرتا ہے یا جب بھی کسی معاشرے کا مرد بنتا ہے تو فوری طور پر اس میں ایک چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے جسے تأثر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بدیہی اور قطعی عمل ہے، چاہے جائے کہ اس کی نوعیت ایجابی ہو کہ سلبی، تأثر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ آج میں بھی یہاں اپنے 16 سالہ زندگی کے کچھ ایجابی تأثرات لیے کھڑا ہوں۔ یہ بات تو ناممکن ہے کہ چند لمحوں میں سالوں پر محیط تأثرات کو بیان کیا جائے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ البتہ چند گوشہ جو مادر علمی بلکہ مہد علمی مدرسہ رحمانیہ میں دوران تعلیم مجھ پر منکشف ہوئے ہیں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، پہلا تأثر جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مدرسہ ہذا کے اساتذہ کی مہارت، للہیت اور ان کی فکر و تڑپ ہے جو ہر جگہ موجود نہیں۔ یہی وہ اساتذہ ہیں جو ہم جیسے مسیح خاموں کو پیکر کندن میں ڈھالنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہی وہ بابرکت نفوس ہیں جو خود تو اس چراغ کے مثل جلتے رہتے ہیں جو خود تو جل جل کر ختم ہو جاتا ہے مگر اپنی روشنی سے ایک جہاں منور کر دیتا ہے۔ یہی وہ اساتذہ ہیں جو حقیقتاً اقوام کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہی وہ اشخاص ہیں جن کی تدریس سے پتھر دل بھی پگھل سکتے ہیں بلکہ پگھلتے ہیں۔ میری یہ باتیں میرے مشاہدے کا تأثر ہیں کہ جو اساتذہ ہمیں فراہم ہوئے شاید ہی اس سے بہتر ہمیں مل سکتے۔ چونکہ میرا داخلہ والدین اور چچا حافظ غزالی کی فکر سے مدرسہ ہذا میں ہوا، اس لیے میری پوری تعلیمی زندگی انہی کی زیر نگرانی گزری۔ مدرسہ رحمانیہ میں درجہ پنجم مکتب کی تعلیم کے بعد جب درجہ عربی اول کی تیاریاں مکمل ہو چکی تو استاد محترم مولانا جمیل صاحب کی ایما سے میرا داخلہ درجہ حفظ میں ہوا، جس فیصلے کو میں بصر و چشم قبول کر لیا اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ بھی حاصل ہوا۔ یہیں پر اس عظیم شخصیت سے متعارف ہونے کا موقع ملا جن کی بے پناہ توجہات و کرم فرمائیوں نے کلام الہی کو حفظ کرنے کا شرف بخشا۔ میری مراد استاد محترم مولانا عبد المجید صاحب ہیں، ان کی قربانیوں کو میں یاد کیا۔ میں اس وقت محتوی مدرسہ رحمانیہ کا ذکر نہ کیا تو بڑی خیانت ہوگی۔ انہی کی بدولت عربی عبارت حل کرنے کا کچھ ذوق ملا اور جو کچھ سیکھا انہی کے پاس سیکھا، اور اسی طرح موصوف فقہ کے مسائل کو اس طرح سمجھاتے گویا تمام مسائل آنکھوں کے سامنے آیا ہوں۔ اور اسی طرح مولانا عرفات صاحب نے نمازوں کے سلسلے میں میری بڑی فکر کی۔ دوسرا تاثر جو قائم ہوا وہ یہ کہ انسان جب کسی معاشرے یا ادارے کا حصہ بن جاتا ہے تو وہاں سے اس کا ہجرت کرنا بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ مدرسہ رحمانیہ سے درجہ عربی سوم کے سالانہ امتحان کے لیے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے لیے روانہ ہونا تھا اور اگلی تعلیم وہی ہونی تھی۔
تو پہلی بار مادر علمی کو ودا کہنا پڑا۔ اس وقت کی کیفیات صفحہ کرتاس پر نقل کرنے سے بہت پرے ہیں، مگر خدائے منعم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک اور بہار مدرسہ رحمانیہ میں گزرنے کا موقع فراہم کیا۔ تیسرا تاثر وہ ہے جو اصلاً مدرسہ رحمانیہ ہی کی آبیاری کا ثمرہ ہے، اور وہ پودا جامعہ اسلامیہ میں مزید برقرار لانے اور نئی شاخوں کے نکلنے کا سبب بنا۔ وہ کتابوں سے تعلق ہے۔ جامعہ اسلامیہ کا پورا دور بحمدللہ مشفق اساتذہ کے لطف و کرم ہی میں گزرا، خصوصاً مولانا مذکر صاحب، مولانا فواد منصوری صاحب اور مولانا عبد المحید صاحب نے موقع بموقع مفید مشوروں سے نوازتے رہے۔ جامعہ میں کتابوں سے کچھ تعلق بن گیا، جہاں کوئی انیس و رفیق نہ ہوتا وہاں یہی کتابیں ساتھ نبھایا کرتی تھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُهُ۔ حضرات، یہ کچھ منتشر تاثرات تھے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ رحمانیہ و جامعہ اسلامیہ اور تمام عالم کے مدارس کی حفاظت فرمائے اور ان کے بانیان کو اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے اساتذہ سے وہ کام لے جو زمانے بھر میں انقلاب برپا کر دے۔ آخر میں تمام محسنین کو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کی خوشخبری دے کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سامعین کرام، دائس پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے علمی سفر کی داستان کا آغاز کہاں سے کروں۔ جب میں اپنی عمر کے تیسرے سال کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے والد کے دل میں بات ڈالی کہ میرا داخلہ اسکول میں کرے، لیکن میرے والدہ کی کچھ اور ہی منشا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے لاڈلے کو دنیوی تعلیم سے نہیں بلکہ دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، لہذا میرا داخلہ منکی کی مشہور درسگاہ مدرسہ رحمانیہ میں کیا گیا۔ شروع میں مجھے مدرسہ جانے سے دل اکتاتا تھا، گھر چھوڑ کر مدرسہ جانے کا بالکل بھی من نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے مدرسے کی چاردیواری سے مجھے محبت ہونے لگی اور میں کشا کشا تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اسی دوران اساتذہ کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں میرے ساتھ رہیں، ہر وقت مجھ پر ان کی محبت اور شفقت سے بڑی نظر ہوتی تھی۔ اس موقع پر میں خصوصاً مولانا فیاض ندوی دامت برکاتہم کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے مدرسہ رحمانیہ میں جتنے بھی سال گزارے ان تمام سالوں کے دوران ان کی محبت بھری نظر مجھ پر ہمیشہ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں ہو۔ میں سمجھتا ہوں ایک روحانی باپ کی طرح یہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور ہر وقت ہر لمحہ میری ہمت افزائی کرتے اور نصیحت بھی کرتے۔ دیگر اساتذہ مولانا شکیل احمد صدیقی ندوی اور مولانا جمیل ندوی اور تمام اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ہر طرح سے رہنمائی کی اور ہر موڑ پر مجھے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر میں مولانا غزالی ندوی کا بھی شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نمازوں کے سلسلے میں میری بہت تربیت کی ہے اور مجھے ہر نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید فرماتے۔ حضرات، درجہ سوم عربی سے کامیابی کے بعد ہمارے لیے یہی منکی میں ہی درجہ چارم عربی کا بھی انتظام کیا گیا اور پھر ہم کو یہی تعلیم حاصل کرنے کا اور ایک سنہرا موقع مل گیا اور یہی ہم نے تعلیم حاصل کی۔ حضرات، مدرسہ رحمانیہ سے فراغت کے بعد میرا داخلہ جنوبی ہند کی مشہور معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ میں ہوا۔ شروع میں سیما امتحان تک میرا دھیان برابر پڑھائی کی طرف لگا رہا، پھر سیما امتحان کے بعد شیطان کے حملوں اور وسوسوں نے مجھے اس طرح سے گھیرے رکھا کہ مجھے پڑھائی سے اجنبیت سی محسوس ہونے لگی اور دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں۔ شیطان مجھے پڑھائی سے دور کر ہی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ہر دن ہاسٹل سے باہر جانے پر بھی مجبور کرتا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو پوری طرح سے شیطان کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا اور پوری طرح سے شیطان کی شکست میں پچھتا بھی چلا جا رہا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا مذکر صاحب ندوی کو، ایسے موقع پر انہوں نے میرا ساتھ دیا، کبھی ایک دوست بن کر کبھی ایک بھائی بن کر مجھے ہمیشہ اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھایا بجھایا۔ اسی پر میں ان کا مشکور ہوں اور معافی کا طالب بھی ہوں۔ اس کے بعد دفعہ ان کی میں نے دل آزاری کی ہے
پھر جب میرے ایسے حال کے بارے میں محتمین جامعہ اسلامیہ مولانا مقبول احمد کوبٹے دامت برکاتہ کو پتہ چلا کہ میں جامعہ سے کترا رہا ہوں اور ہاسٹل میں بھی اختیار نہیں کر رہا ہوں، تو انہوں نے بھی مجھے ایک بات کی طرح سمجھایا، اور ان 4 سالوں میں جب بھی میری کوئی شکایت ان کے پاس پہنچتی اور وہ ہر مرتبہ مجھے ایک چھوٹا بیٹا سمجھ کر معاف فرماتے اور ہر بار میری رعایت فرماتے۔ میں نے ان کا بھی بہت دل دکھایا ہے، اس لیے میں ان سے بھی معافی کا طالب ہوں۔ اللہ ان کا اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے اور اس کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائے، آمین۔ پھر جب میں درجہ بدلتے آگے بڑھتا گیا اور جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں شیطان کی شکنجے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد یہ نالا شیطان اپنے چالوں کے ساتھ میرے پاس پھر سے آ گیا اور پھر سے جامعہ کو خیرآباد کرنے پر مجھے مجبور کرنے لگا اور ہاسٹل چھوڑ کر جانے پر مجھے مجبور کرنے لگا۔ اکثر مرتبہ میں نے ایسا کیا ہے کہ میں گھر سے نکل جاتا تھا جامعہ آنے کے لیے، لیکن جامعہ آنے کے بجائے یہاں وہاں گھوم کر شہر میں گھوم کر شام کو گھر چلا جاتا تھا۔ اس کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ شیطان کے بھٹکارے میں آ کر میں نے کبھی بھی تعلیم کی طرف مکمل دھیان نہیں دیا۔ پھر میرے نگراں مولانا عبدالحمید صاحب مجھے ہر مرتبہ ایک دوست کی طرح سمجھاتے اور صحیح راہ کی طرف میری رہنمائی کرتے۔ سامعین کرام، ایسے موقع پر میں اپنے امی کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اس نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ بھی مجھے ہر بار سمجھاتی بجھاتی اور من لگا کر پڑھائی کرنے کی تلقین کرتی، اور تعلیم کے دوران میری امی نے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ میرے لیے اللہ کے پاس رات و فتح دعائیں کرتی رہی، لیکن میں نے اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف اور دکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری والدہ نے مجھے ہر مرتبہ اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ اس کے پھر میں زندگی بنا ان کے احسانات کے میں کس طرح سے بدلا، ان کے احسانات کا میں کسی طرح سے بھی بدلا نہیں لے سکتا۔ بس قرآن کی زبانی ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو میرے اس ناظر کو معاف فرما اور میرے والدین اور میرا اساتذہ کا سایہ مجھ پر قائم فرما، آمین۔ اسی طرح میں تمام معاملین کا بھی دل سے مشکور ہوں، جس کی کرم فرمائیاں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں۔ آخر میں پھر جامعہ اسلامیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہمارا لکھنؤ جانا طے ہوا تھا، لیکن اس کورونا کے چلتے ہم لکھنؤ نہیں جا سکے، تو جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ اور ذمہ داروں نے فیصلہ کیا کہ فضیلت اول کا درجہ جامعہ میں قائم کیا جائے۔ پھر فضیلت اول کا درجہ جامعہ میں قائم کیا گیا اور ہمارا ایک سال ضائع ہونے سے بچ گیا، اور میں نے فضیلت اول کا 1 سال بھی مکمل کر دیا۔ آخر میں منصر رحمانیہ جماعت المسلمین کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمیں منصر رحمانیہ جماعت المسلمین کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا اپنا خوشگوار طریقہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے رضاق میں ایک وزن سجائی اور ہمیں کچھ کہنے سننے کا موقع دیا۔ انہیں چند کلمات پر میں اپنے ساتھ کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضرات اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے یہاں اپنی تعلیمی اقدار کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرات، علم ایک ایسی روشنی ہے جس سے چیزوں کی حقیقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے، رب العالمین کی معرفت ہوتی ہے، اور علم ہی کی بدولت ایک عالم کی پہچان ہے۔ میری تعلیمی رداد کچھ یوں ہے، جب میں نے اپنی ابتدائی عمر کے 4 سال مکمل کر لیے تو میرے والدین کی خواہش کے مطابق کہ مجھے علم دین سے مزین کرنا ہے، اس لیے میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ منکی میں کرایا۔ اس وقت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار رہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے مہربان والدین کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے دین کے حصول کے لیے منتخب کیا۔ فجزاهم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔
ابتدا میں عام بچوں کی طرح میرا بھی مدرسے کے ماحول میں جینا لگا، لیکن چند ہی دنوں بعد میں شوق و ذوق سے مدرسہ آنے لگا اور حصول علم میں مصروف ہو گیا، جس کی بدولت میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کرتا رہا۔ جب میں نے درجہ ظہر مکتب کی تعلیم مکمل کی تو میرے والدین کے دل میں یہ خیال بیدار ہوا کہ مجھے حفظ قرآن کی سعادت سے بہراور کرنا ہے، لہٰذا انہیں نیک تمناؤں کے ساتھ میرا داخلہ مدرسہ رحمانیہ کے درجہ حفظ میں کرایا، جہاں میں نے ایک سال میں شروع کے چند پاروں کو حفظ کیا۔ پھر میری سستی و بے توجہی کی بنا پر میرا داخلہ دوسرے سال واپس عالمیت کے درجے پنجم مکتب میں کرا دیا گیا، جس کی بنیاد پر میرے حفظ قرآن کا سلسلہ رک گیا، لیکن الحمدللہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اس کی تکمیل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں تحقیق قائم و دائم رکھے اور اس کے احکام پر عمل پیرا بنائے، آمین۔ اب حضرت سے بھی درخواست ہے کہ میرے حفظ کی گفتگی کے لیے دعا فرمائیں۔ عظیم الشان نعمت کے حصول کے لیے میرا ساتھ دینے والے دونوں ساتھی حافظ صہیب ابو حسینہ اور مولوی حافظ سہیل شیخ بندوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔ حضرات، درجہ بندی مکتب میں داخلے کے بعد گویا میری زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا، جو کہ ایک بڑی آزمائش کا تھا، لیکن پھر بھی میں الحمدللہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے جب درجہ صوم عربی کی تکمیل مکمل کی تو خط معمول اگلی تعلیم کے حصول کے لیے جنوب ہند کی حاتم درسگاہ جامعہ اسلامیہ بٹھل جانا تھا، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ رہی کہ محتمین مدرسہ رحمانیہ اور دیگر اساتذہ و منتظمین کے مشورے سے درجہ عربی تعارف کا قیام یہی کیا گیا اور مادر علم میں مزید ایک سال گزارنے اور مشرق اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح درجہ چہارم عربی کی تعلیم بھی مکمل ہوئی، لہذا اگلے تعلیمی مرحلے کے حصول کے لیے میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ بٹھل کے درجہ پنجم عربی میں کیا گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہا اور گزشتہ برس جامعہ اسلامیہ سے بھی فراغت حاصل کی۔ جماعت اللہ کا فضل و کرم و احسان اور اس کی اسی کی مہربانی کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھ سے دین کا کام لے، آمین۔ اپنے تمام اساتذہ کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ذریعے سے مجھے علم دین حاصل ہوا اور جنہوں نے مجھے دینی تعلیم کے مقصد کی پہچان کرائی اور وقتاً فوقتاً مفید نصائح سے نوازتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کو نظر بد سے بچائے اور دن دونی رات چنگی طرف عطا فرمائے، آمین۔